الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. چلے آج کا درس جو ہے بت پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابتدائی مناظرہ کیا ہے، جو بات چیت کی ہے، اس کے سلسلے میں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان سے گفتگو کی ہے اور ان سے مناظرہ کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، یہ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر دیجئے، ان کی داستان، ان کا قصہ، ان کا واقعہ سنائیے. کون سا قصہ؟ اذ قال، جس وقت حضرت ابراہیم نے کہا، لأبیہ وقومہ، اپنے چچا آزر اور اپنی قوم والوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون، تم لوگ کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، نعبد اصناما، کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور مسلسل ہم اس کے جو ہے عبادتوں میں اور اس کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اس کے نگہبان ہیں. ٹھیک، یہ گفتگو ہے حضرت ابراہیم کی آزر اور ان کی قوم والوں کے ساتھ کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. ٹھیک، تو حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ٹھیک، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جواب ملا، ٹھیک، اس جواب کو سننے کے بعد کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی تحقیر کی ہے، تذلیل کی ہے، ان کی مذمت کی ہے، یہ بات قابل غور ہے. قال هل يسمعونكم، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا، کیا یہ تم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم لوگ پکارتے ہو، جب تم لوگ انہیں آواز دیتے ہو، انہیں پکارتے ہو، تو کیا یہ لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، تم لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، او یضرون، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. یا دوسری آیت، ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، یہ تم لوگوں کو رزق روزی نہیں دیتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق ہی تلاش کرنا ہے تو خدا کے نزدیک ہے رزق، اللہ سے رزق طلب کرو، رزق اس کے پاس ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو جو جواب دیا ہے اور ان کے بتوں کی جو مذمت کی ہے، اس میں دو فطری باتوں سے مدد لی اور اللہ کی ربوبیت کو ثابت کیا اور بتوں کی ربوبیت کا انکار کیا. پہلی چیز کہا، جس کے سامنے تم لوگ خضوع و خشوع کر رہے ہو، جسے تم اپنا رب سمجھ رہے ہو کہ یہی رب ہے، یہی ہمارا پروردگار ہے، اور رب سمجھ کے تم لوگ خضوع و خشوع کر رہے ہو، تو تمہارا یہ خیال، یہ گمان باطل ہے. رب وہ ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کرے، جس کے ہاتھوں میں انسان کا نفع اور نقصان ہو. رب کی حقیقت یہ ہے
کہ رب انسان کے سود و زیان کا مالک ہوتا ہے، نفع اور نقصان کی قدرت رکھتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ جب اسے پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، اس سے کچھ طلب کیا جاتا ہے تو وہ جواب پر قادر ہوتا ہے۔ تم لوگ جس کی عبادت کر رہے ہو نہ تو سنتے ہیں تمہاری باتوں کو، نہیں تمہارے نفع اور نقصان پر قادر ہیں۔ یہ کون سا رب ہے؟ واقعاً اگر رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، وہی جس کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ تم لوگوں کی باتیں سنے۔ اگر یہ نہیں سنے گے تو تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں، نفع اور نقصان کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر اطاعت کر رہے ہو تو فائدہ پہنچانا چاہیے، نافرمانی کر رہے ہو تو اسے نقصان پہنچانا چاہیے، لیکن کچھ نہیں۔ تم لوگ عبادت اور بندگی کر رہے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں تم لوگوں کا اس سے، نہ کوئی نقصان ہے۔ نقصان بڑی معنی کی مقصد کی نقصان مادی، بت پرستی میں نقصان تو وہی ہے۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ انسان کا خضوع خشوع، انسان کی عبادت بندگی، اس کا سر جھکنا چاہیے اس کے رب کے سامنے۔ یقیناً رب حقیقی یہ لیاقت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ سر تسلیم اس کے سامنے خم کیا جائے، اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ رب ایسا موجود ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کے سود و زیان کا مالک ہوتا ہے، یہ بتوں میں نہیں ہے۔ دوسرے، رب انسان کی سرنوشت کا، اس کی سعادت کا، اس کی کامیابی کا، اس کی نجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسان کے رزق و روزی، انسان کی حیات اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو رزق و روزی کا سلسلہ منقطع کر سکتا ہے۔ یہ اصنام، یہ بت جنہیں تم لوگ اپنا رب سمجھتے ہو، کیا یہ تمہاری روزی کا مالک ہے؟ یہ اگر چاہے تو تمہاری رزق و روزی کو منقطع کر سکتے ہیں نا؟ پھر کیوں ایسے لوگوں کے سامنے، ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہو اور اسے رب سمجھ رہے ہو اور اس کے سامنے بندگی، عبادت، خضوع و خشوع کر رہے ہو؟ تو یہ دو منطق، پہلی منطق یہ ہے کہ انسان کا سود و زیان، انسان کا نفع اور نقصان رب کے اختیار میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے۔ دوسرے، انسان کے رزق و روزی کا مالک اور مختار بھی رب ہوتا ہے، وہ چاہے تو روزی دے، چاہے تو منقطع کر دے۔ ان بتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام از برہانہ دل نشین فطری کمک گرفت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فطری دل نشین کا ہے دلیلوں سے مدد لی۔ دل نشین فطری دلیلوں سے مدد لی، وبا تکیے بردو مطلب ثابت کر کے، اور دو باتوں پر توجہ دے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ملاک ربوبیت در متع وجود ندارد، کہ ربوبیت کا جو معیار اور جو ملاک ہے وہ بتوں میں نہیں پایا جاتا۔ بالآخر رب کا تو کوئی معیار ہے نا، اس تو ملاک ہونا چاہیے۔ جن بتوں کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو اس میں ربوبیت کے معیار اور ملاک نہیں پائے جاتے، یہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ نمبر ایک، پہلا مطلب، خضوع انسان تنہا در برابر رب شائستہ است، کہ انسان کا خضوع و خشوع، انسان کے تواضع صرف اور صرف رب کے سامنے مناسب ہے۔ رب کے سامنے خضوع و خشوع کرنا چاہیے، سر بندگی خم کرنا چاہیے۔ موجودی کی نیاز اورا برطرف کند، ایسی ذات، ایسی موجود کہ جو انسان کی ضرورتوں کو
پورا کرے، جو انسان کی نیاز کو برطرف کر سکے، یعنی ضرورتیں پوری کر سکے. وہ سود و زیان وغیرہ در اختیار داشتے باشد، اور انسان کے فائدے اور نقصان کو اپنے اختیار میں رکھتا ہو. قال هل يسمعونكم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ بت تم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم لوگ پکارتے ہو، آواز دیتے ہو. او ینفعونکم، یا تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. او یضرون، یا ضرر اور نقصان پہنچاتے. کچھ نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر جب یہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، تمہارے سود و ضیاء کے مالک اور مختار نہیں ہیں، پھر ان کے سامنے خضوع و خضوع مناسب نہیں ہے. نمبر 2، رب سرنوشت انسان را بدست دارد. جو رب ہوتا ہے وہ انسان کے سرنوشت کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. انسان کی تقدیر، انسان کی قسمت، وہ سب رب کے اختیار میں، رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر روزی انسان را قطع کند حیات او منقطع میشود. اگر رب انسان کے رزق کو، روزی کو قطع کر دے، رزق کا سلسلہ روک دے، تو انسان کی حیات منقطع ہو جائے. یہ بت جسے تم لوگ اپنا رب سمجھتے ہو، یہ تمہارے رزق و روزی کے مالک نہیں ہیں، نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، نہ تمہارے رزق کو روک سکتے ہیں. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک و مختار نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس تلاش کرو اور اس کے لیے اس کی طرف رخ کرو. تقلید کورکھرانے منطق قوم در برابر ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں رکھی تو کوئی جواب تو تھا نہیں ان کے پاس کہ ان منطقی باتوں کی کوئی جواب دے سکے، کوئی دلیل بیان کر سکے. بس کیا ہے، اپنی اندھی تقلید کو سامنے رکھا، کہا سنیں یا نہ سنیں، فائدہ نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، رزق کے مالک ہوں یا نہ ہوں، ہمارے ماں باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. بات ختم. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو سامنے رکھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہیں، ان کی پیروی، ان کے جیسا ہم بھی عمل کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا بچپنے سے کہ ہمارے ماں باپ انہی کے سامنے سر جھکاتے آئے ہیں، انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی منطق نہیں ہے، یہ عاقلانہ بات نہیں ہے. تقلید کھورکھرانے یعنی اندھی تقلید. منطق قوم کی گفتگو در برابر ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں قوم نے جو منطق پیش کی ہے، قوم نے جو بات رکھی ہے، اس سے ان کی اندھی تقلید ظاہر ہوتی ہے. کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، ویسے ہی کر رہے تھے. ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کر رہے تھے، وہ بھی انہی بتوں کو اپنا رب اپنا خدا مانتے تھے، ان کے سامنے خضوع و خضوع کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، عبادت کرتے تھے. ہم بھی انہی کے راستے پر ہیں، انہی کی تقلید اور پیروی کر رہے ہیں. ہم بھی پاسخ ابراہیم ترد بتہا با توصیف خدا. اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
رب حقیقی کی توصیف کی، تمجید کی، تعریف کی، رب حقیقی کے اوصاف بیان کیے اور بتوں کو طرد کیا، ٹھکرایا، بتوں کی نفی کی، انکار کیا، اس کو چھوڑو، ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ خضوع کرنا ہے، عبادت کرنا تو اس رب کی جس میں یہ خوبیاں ہیں، جن میں یہ کمالات ہیں، جو تمہاری سنے گا بھی، جو تمہیں رزق بھی دے گا، جو تمہاری حیات کا مالک ہے، سب کچھ۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم لوگ اور تمہارے ماں باپ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ گمراہ تھے۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ دشمن ہے میرے، سوائے عالمین کے رب کے۔ اب دشمن بتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے والوں کو سبھی دشمن ہیں۔ اب یہاں سے رب العالمین کی توصیف کو بیان کر رہے ہیں، اوصاف و کمالات کو۔ الذی خلقنی فہو یہدین، عالمین کا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور اسی نے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے اطعام کرتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، ویسقین، اور مجھے سیراب بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں، مریض ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، رب وہی ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میرا رب وہ ہے کہ جس کی ذات سے میں یہ طمع رکھتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا یوم الدین، قیامت کے دن۔ یہ اس طریقے سے دیکھیں رب العالمین کے کتنے اوصاف و کمالات بیان کیے۔ یہ تمام اوصاف و کمالات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب حقیقی کے بیان کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے رب میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو میرے رب میں ہے۔ پھر جس رب میں ایسی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی خوبی نہیں ہے، خواہ کیوں تم لوگ جو ہے اپنی پیشانی زخمی کر رہے ہو اس کے سامنے؟ سر جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، تو یہ شائستہ عبادت اور شائستہ خضوع و خشوع ہے۔ اس کے سامنے آؤ، خضوع و خشوع کرو، عبادت کرو۔ نقطہ ادب توحیدی، ایک عجیب جو ہے قابل توجہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے ہوئے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف دی ہے۔ خلقنی، ٹھیک، یطعمنی، ٹھیک، لیکن جب مرض کی نسبت دی تو مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرض ایک نقص ہے، ایک عیب ہے۔ یہ معرفت توحید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو ایک نقص اور ایک عیب کی نسبت بھی خدا کی طرف دینا پسند نہیں کی، جبکہ تمام چیزوں کی نسبت، جن چیزوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف دی ہے، خلق کی نسبت خلقنی، یطعمنی، اطعام کی نسبت دی ہے، یمیتنی، ہے نا، تو اس میں یہ بھی کہنا چاہیے مرضنی، ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کرتا ہے نا، جب میں مریض ہوتا ہوں، ہے نا، تو مرض کی نسبت جناب ابراہیم نے خدا کی طرف نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرض اور بیماری ایک طرح کا نقص اور عیب ہوتی، کمی ہوتی ہے۔ اگر
بیماری اور مرض کی نسبت خدا کی طرف دے دیتے تو گویا عیب کی نسبت خدا کی طرف کہی جاتی. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے مرض کی نسبت اللہ کی جانب دی. ادب توحیدی، توحید کا ادب کس طرح سے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان حضرت بیماری را کی نوعی نقصص، وہ بیماری کی جو ایک طرح کی ایک قسم کی کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، بے خدا نسبت نہ داد، اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی ہے. اب یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. چقیدہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد خودمان سیزدہ انشاءاللہ آ جائے گا.